الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطاب ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة وثواب والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے درود و سلام الصلاة دعائے محمد عطائے خدا ہے دعائے محمد عطائے خدا ہے صحابہ کا سردار فاروق اعظم جلالت کا پیکر خوددار غازی جلالت کا پیکر وہ خوددار غازی علی پاک کا یار فاروق اعظم علی پاک کا یار فاروق اعظم دعائے محمد عطائے خدا ہے صحابہ کا سردار فاروق
फारूक आज़म। उमर है मोहब्बत का माहे हसीं भी, फिदाए जमाले शाहे मुरसलीं भी। अमीरे अमीरा इमाम ज़माना, अमीरे अमीरा इमाम ज़माना। सतवत कमीनार फारूक आज़म। ज़माना में है अदील मशहूर जिसका, था कुरान और सुन्नत दस्तूर जिसका। बड़ी मेहनतों से सजाया जहां में, बड़ी मेहनतों से सजाया जहां में। अदालत का गुलजार फारूक आज़म। किसरा को किसी ने रुलाया उमर ने, कैसर को किसी ने बघाया उमर ने। है बातल को किसी ने मिटाया उमर ने, है बातल को किसी ने मिटाया उमर ने। अल्लाह की तलवार फारूक विला की है तू शान, जाने वफा है फिरदौस वालों का रोशन दिया है। तू फिरदौस वालों का रोशन दिया है। तेरे सारे दुश्मन हैं लारैब अरज़ल, तेरे सारे दुश्मन हैं लारैब अरज़ल। सबका बिले नार फारूक आज़म। दुआए मोहम्मद अताए खुदा है, सहाबा का सरदार फारूक आज़म। बराए खुदा अज़ीज़ तू फैले पैगंबर, करम की नजर इब्ने खत्ताब मुझ पर, करम की नजर इब्ने खत्ताब मुझे पर। खिज़र की सदा है मंजूर करना, खिज़र की सदा है मंजूर करना। ये दो चार अशआर फारूक आज़म। दुआए मोहम्मद अताए खुदा है, सहाबा का सरदार फारूक आज़म।
اللہ کریم جل شانہ و آتم برہان وحدہ لا الہ غیرہ رب ذوالجلال کی حمد اور ثنا کے بعد لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام باحضور خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین غمگسار دو جہاں رحمت عالمیاں جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آقا اپنے مولا کی پاک اور طیب بارگاہ میں درود و سلام و ہدیہ منقبت باحضور اعز الاسلام والمسلمین مراد مصطفیٰ دعائے مصطفیٰ عکس جمال مصطفیٰ امیر المؤمنین امام المتقین خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ منقبت کے چند اشعار حضرت خضر ملت کی زبان سے نکلے ہوئے عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و سامعین گرامی قدر احباب نوجوان بھائیوں قابل صد تکریم عزیز بزرگوں ماہ ذوالحج کے آخری ایام ہیں ان آخری ایام کی مناسبت سے ہمارے اسلاف کا ہمارے بزرگوں کا یہ طریق تھا کہ وہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ 18 ذوالحج کی مناسبت سے آپ کا ذکر پاک کیا کرتے اور آگے یکم محرم الحرام حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس مناسبت سے آپ کا ذکر خیر کیا جاتا اسی روایت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ذوالحج شریف کا آج آخری جمعۃ المبارک ہے تو آنے والے محرم کے پھر ایام ہوں گے اور پھر ہوگا ذکر سید الشہداء شہزادہ گلگل قبا راکب دوش مصطفیٰ اہل بیت اطہار اور خصوصاً مولا حسین لجپال رضی اللہ تعالی عنہم ان تمام برگزیدہ ہستیوں کا اس لیے میں نے آج اس موضوع کا انتخاب کیا ہے آپ نے یہ چند گزارشات بڑے غور سے سماعت فرمانی ہے دعا گو ہوں کہ رب تعالیٰ مجھے حق کہنے کی آپ کو حق سن کے عمل کی توفیق عطا فرمائے 39 لوگ کلمہ طیبہ پڑھ چکے ہیں
اسلام دن بدن اپنی جڑیں مضبوط کر رہا ہے۔ سید عالم نور مجسم نے جمعرات کے رات کو ایک دعا مانگی، اے اللہ اس وقت دو عمر ہیں، ایک عمر بن خطاب اور ایک عمر بن ہشام، ان دونوں میں سے جو تجھے بڑا پیارا ہے وہ اسلام کو عطا فرما، اور اس سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ سورہ انفال آیت نمبر 63، سورہ نمبر 8 کہ یہ جو آیہ مقدسہ ہے نا، یا ایہا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، آپ سب احباب جتنے یہاں جلوہ فروز ہیں، آپ سب کی ذمہ داری ہے، آپ سب پہ لازم ہے، آپ کم از کم اس ترجمے کو سمجھیں۔ یا ایہا النبی، یا ایہا علیحدہ جملہ، النبی آگے علیحدہ جملہ ہے۔ یہ جو بڑی تبلیغ کا چرچا لیے پھرتے ہیں، آپ ان کے مترجمین کے ترجمے پڑھیں، یہ کتنے بڑے دغاباز لوگ ہیں جو اسلام کے نام پہ اور محبت رسول کے نام پہ آپ کو دین تو بڑا سکھانا چاہتے ہیں، مگر ان کی دو نمبری دیکھیں۔ یا ایہا کا معنی کیا ہے اے، آگے لفظ ہے النبی، نبی کا معنی نہیں کیا۔ نبی کا معنی بھی تو کریں، یا تو یہ کہیں کہ الف لام میم، جس طرح یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس طرح نبی بھی حروف مقطعات میں سے ہے۔ اگر لفظ نبی حروف مقطعات میں سے نہیں، دیکھیں نا حروف مقطعات الف لام میم، آگے بریکٹ ہے، دائرہ ہے، اس میں ایک لگا ہے، تمام مکاتب فکر کے ہاں یہ چیز ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اللہ جانتا ہے، اللہ کے بتانے سے اللہ کا رسول جانتا ہے۔ کسی نے کوئی ترجمہ کیا اسی طرح یاسین، طٰہٰ، حامیم، کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ تو میں آپ سب پہ سوال کر رہا ہوں، آپ دانشمند لوگ ہیں، ذی شعور لوگ ہیں، کیا لفظ نبی ایسا ہے حروف مقطعات میں سے ہے؟ نہیں، لفظ نبی کا معنی ہے، لفظ نبی کا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو قرآن کے ترجمے میں 2 نمبر ہوگا، وہ عقیدے میں کتنا بڑا 2 نمبر ہوگا؟ جاگے نا، ذرا غور تو کریں نا بھئی، لفظ نبی کا ترجمہ کیوں نہیں کیا گیا؟ سوال ہے۔ الصلاۃ کا معنی تم نے کیا ہے، یؤمنون کا معنی تم نے کیا ہے، بالغیب کا معنی تم نے کیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نور السماوات والارض تم نے ترجمہ کیا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم تم نے ترجمہ کیا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہاں بھی 2 نمبریاں کی ہیں۔ آپ صرف سمجھتے ہیں کہ شاید انہیں مولویاں دی ہوئی گل ہے کوئی۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ یہاں بھی 2 نمبریاں کی ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اے نبی ہم نے آپ کو راستے سے بھٹکا ہوا پایا۔ ابھی بھی توبہ کرنے کا موقع میں دکھاتا ہوں آپ کو ترجمہ، جب دل چاہیے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ موبائل پہ ریکارڈ کر لیں، مجھے بلائیں کسی کورٹ کچہری میں، میرے پاس آئیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اے نبی ہم نے آپ کو راستے سے ناواقف پایا، یہ انہوں نے ترجمہ کیا۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوب ہم نے تمہیں وہ کچھ سکھا دیا جو تو جانتا ہی نہیں۔
اور اللہ کا تجھ پہ بڑا فضل ہے. اللہ نے تو کہا میں نے سکھا دی ہے. بولو نا, اونچی کہو گے؟ میرے مدرسے چھوڑ دو اہل سنت کے, ایک سائیڈ پہ رہنے دو. دوسرے لوگوں کے جنہوں نے 2 نمبریاں کی ہیں ان کے مدرسوں کو دیکھو نا, وہاں بھی شیخ الحدیث بیٹھے ہیں. ایک جملہ غیرت سے سننا, شیخ القرآن بیٹھے ہیں. بولو نا, شیخ الحدیث اسے کہتے ہیں نا جو حدیث کا شیخ ہو. بولو نا, جو حدیث میں ماہر ہو. بولو نا, 1400 سال پہلے میرے نبی کی زبان سے جملے نکلے. آج تو اس مسند پر بیٹھ کر ان جملوں کو پڑھا رہا ہے کسی سے پڑھ کے. اگر تو شیخ الحدیث ہے تو پھر تو ماننا جس کی باتیں سنانے کی وجہ سے تجھے صدقہ مصطفیٰ ملتا ہے. میرے نبی کی باتیں, بھائی بیالوجی پڑھانے والے کو بیالوجی کی وجہ سے تنخواہ ملتی ہے. بولو نا, اسی طرح جتنے بھی سبجیکٹ ہیں وہ پڑھانے والوں کو اس کی وجہ سے تنخواہ ملتی ہے. بولو, ایسا ہے کہ نہیں؟ آرکیٹیکچر کو نقشہ بنانے کی وجہ سے اس کو پیسے ملتے ہیں. تو جو شیخ الحدیث مصلی پہ بیٹھا ہے مہینے کے بعد تنخواہ لیتا ہے نا, تو یہ کس کی باتیں پڑھاتے ہو اور اسی کا صدقہ کھاتے ہو اور اسی سے 2 نمبریاں کرتے ہو. 1400 سال گزر گیا, آج بھی تو میرے نبی کی باتوں کا صدقہ کھاتا ہے. تو لفظ نبی اگر اس کا معنی بیان کر دیا جائے تو کلی کو آگ لگ جاتی ہے, بچتا ہی کچھ نہیں ہے, ان کا کچھ رہتا ہی نہیں ہے. ان کا سارا ڈھانچہ سر کے بل گر پڑتا ہے اور سنیوں کا ایمان اور عشق فجر میں آتا ہے. اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت آپ نے کہا کنز الایمان, ایمان کا خزانہ. یہ ترجمہ پڑھو اور فرمایا یا ایھا النبی, اے غیب کی خبریں بتانے والا. مگر یہ اذہان و قلوب سے نکال دیں کہ میرا نبی از خود جانتا ہے. یہ عقیدہ نہیں ہے ہمارا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بتانے سے جانتا ہے. بولو نا, یہ آپ نے تڑپ سے سبحان اللہ کہنا تھا اس جملے پر. کس کے بتانے سے؟ بولو یار ذرا, کس کے بتانے سے؟ اللہ کے بتانے سے حضور. اور اللہ کہتا ہے نا قرآن میں الرحمن. تم دنیا دار استاد سے سیکھ جاؤ تو تم جناب کسی کو پاؤں نہیں زمین پہ لگانے دیتے, تو جسے سکھانے والے ہی اللہ ہو. اب تو مجھے کوئی ایسا پیمانہ بتا نا جس میں اللہ نے بتایا ہو کہ میں نے اتنا بتایا, اتنا نہیں میں نے بتایا. الرحمن علم قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں بتاؤں کیا؟ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. خشکی تری کی کوئی ایسی چیز تو ہے ہی نہیں جو اس میں نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. خشکی تری کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اس میں ذکر نہ کی گئی ہو. لوگو غور کرو, تبیانا لکل شیء. جب لفظ کل کی اضافت شے کی طرف کی جائے تو اس میں استغراق پایا جاتا ہے. گرامر کے اعتبار سے ہر چیز کو گھیرتا ہے. یہ فرمایا تبیانا لکل شیء, ماضی کا, حال کا, مستقبل کا, آدم علیہ السلام سے پہلے سے لے کر قیامت کے بعد تک ہر چیز کا ذکر کس میں ہے؟ بولیے بولیے, قرآن میں. تو بتاؤ نا, میرے نبی نے کسی اسکول میں پڑھا ہے, کسی مدرسے میں پڑھا ہے؟ یہودی اپنی کتاب لاتے نا, جب حضور فرماتے لاؤ اپنی کتابیں, اوپر ہاتھ رکھ لیتے جہاں سے حضور پڑھتے, اور وہ کہتے ہے ہی نہیں. تو میرے نبی فرماتے ذرا یہ ہاتھ اٹھاؤ نا. قرآن پاک کا دوسرا پارہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. محبوب, یہ پہلی کتابوں والے تجھے اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. یہ ہے میرے نبی کی شان. اے غیب کی خبریں دینے والے, اللہ تجھے کافی ہے. بولیے گا ذرا, اللہ تجھے
نوجوان ہو یار، ذرا سینے کے زور سے جواب دیا کرو. اللہ تجھے، اچھا اللہ تجھے کافی ہے. ایک آیت قرآن پاک کی دکھاؤ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد ہی نہیں مانگنی. اب نماز اللہ ہے، یہ تو اللہ کی ہے. نماز خود تو اللہ نہیں ہے، نماز تو اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، یہ تو کیفیات ہے. اب اللہ کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. صبر ایک کیفیت ہے نا، بولو نا. جو یہ کہتے ہیں اللہ ہی کافی ہے، تو ادھر مدد تو صبر سے بھی مانگنے کی بات کی گئی ہے. نہیں صبر کرنا پٹیا کر پھر تمہیں. یہاں بھی تو بات کی گئی ہے نا مانگنے کی. فرما کون ہے جو اللہ کی مدد کرے گا؟ قرآن کہتا ہے کون ہے؟ من انصاری اللہ. تو اللہ کے نبیوں نے مدد کی ہے نا، اللہ کا دین نہیں پھیلایا. اللہ چاہتا تو کن کہہ کے جس طرح کائنات بنا سکتا ہے، دین بھی پھیلا سکتا ہے، مگر رب تعالیٰ نے سارا نظام سسٹم کے تحت چلایا. بارشیں وہی دیتا ہے، مگر ان بادلوں کو دھکیل کے لانے والے فرشتے ہیں. ایک سسٹم ہے. رزق تقسیم کرنے والے فرشتے ہیں، یہ ایک سسٹم ہے. اولاد دینے والے فرشتے ہیں، یہ ایک سسٹم ہے. تم کہتے ہو کون ہے، کیا کر سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ابری الاکمہ والابرص. لاؤ ہے مادرزاد اندھے، لاؤ میرے پاس برس کی بیماری والے، میں پھونک ماروں گا اور شفا عطا کروں گا. جن بندوں کو سمجھ آئی ہے نا وہ ضرور کہیں ذرا سبحان اللہ. یہ شان ہے کہ نہیں؟ یہ کیا کرو گے تم؟ اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کچھ قرآن پڑھیں گے ہدایت پا جائیں گے، کچھ قرآن پڑھیں گے گمراہ ہو جائیں گے. اب بڑی اہم بات ہے کہ پڑھیں گے وہ بھی قرآن، پڑھیں گے وہ بھی قرآن. آہا ایک بندے نے نا وہ ایک جھڑکی دی تھی نا ایک اندھے کو اللہ نے، ابسا وتولا ان جاءہ الاعمی. وہ ایک بندے نے نا ان آیتوں کو روز ہی پڑھنا، روز ہی پڑھنا. ان میں تھوڑا سا اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا، تو ان آیتوں کو پڑھنا کرنا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کے لیے دل میں اس کے یہ ہوتا. حضرت فاروق اعظم نے اس کا ساری اتار دیا. اور میں پورے قرآن میں تجھے کوئی اور آیت نہیں ملتی نبی کی شان والی. اب وہی قرآن پڑھ رہا ہے. وہ ایک یہودی آیا اور ایک مسلمان، دونوں کے کھیتوں میں پانی کا مسئلہ تھا. تو اس نے تو ہے نا وہ جو مسلمان تھا وہ منافق تھا. اس نے سوچا کہ حضرت عمر فاروق جو ہے نا وہ بڑے یہودیوں کے خلاف ہیں، لہذا فائدہ مجھے ہی ہوگا. مگر اس کو یہ نہیں تھا پتا ان کی تربیت جان مصطفیٰ، وہ حضور کی جانیں ہیں، وہ حضور سے محبت کرنے والے ہیں، تن من دن قربان کرنے والے ہیں. یہ نفوس عالی ہیں. آگے علی آ کے رویداد سنائی. حضرت فاروق اعظم نے ساری بات سنی. آپ نے فرمایا ہاں بھائی مسلمان. یہودی نے کہا یہ ساری بات ہے. مسلمان نے اپنی ساری کہانی کو نہیں سنا لی. حضرت فاروق اعظم نے یہودی سے پوچھا ہاں بھائی تم بھی بات سنا اپنی، دونوں جو آئے ہو تم؟ اس نے کہا جی میں نے بات کیا سنانی ہے، یہ فیصلہ پہلے لے کے گیا تھا آپ کے نبی کے پاس، آپ کے نبی نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا رسول اللہ کے فیصلے کے بعد میرے پاس اس کو لے آیا ہے، اس کی نیت میں یہ تھا کہ میں یہودیوں کے سخت خلافوں کو فائدہ اس سے ہوگا. اور میں ادھر ہی بیٹھو. اندر گیا آپ، کھینچی تلوار، سر قلم کر دیا، قتل کر دیا. قرآن نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. محبوب عمر کو کچھ نہ کہنا،
جو تیرا فیصلہ نہیں مانتا رب بھی اسے نہیں میرے سونیا من مونیا میرے سونیا من مونیا اے میرا تن بدن تیرے واسطے میرے سونیا من مونیا اے میرا تن بدن تیرے واسطے تیرے دشمنا نال دشمنی تیرے دشمنا نال دشمنی اے میرا ہر سجن تیرے واسطے تیرے دشمنا نال دشمنی اے میرا ہر سجن جنہ دیاں دوستیاں حضور واسطے نے جنہ دیاں محبتاں حضور واسطے نے اللہ رسول واسطے آئے ہو میرے نہ مل کے اظہار محبت بھی کرو تیرے دشمنا نال دشمنی او میرا ہر سجن تیرے دشمنا نال دشمنی میرا ہر سجن اللہ دا قرآن پیش کر رہے ہیں اللہ نے فرمایا اے غیب دیاں خبراں دین والے محبوب اللہ تو نو کافی ہے اگلے لفظ سننا وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 39 لوگ کلمہ طیبہ پڑھ چکے ہیں 39 لوگ نبی پاک دی ختم نبوت ایمان لے آ چکے ہیں نمازاں بھی پڑھتے ہیں عزیزان گرامی ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں مگر یاد رکھی آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تھی کئی جناب عیسیٰ علیہ السلام دی امت تو لے کے میری سرکار دی امت دے اینا 39 لوگوں کی کر میرے رب نے مومن دا لکا کسے امت لے دیتا جتن سیدنا عمر بن خطاب آپ نے کلمہ طیبہ پڑھیا رب نے قرآن نازل کر کے کیا وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اے غیب دیاں خبرہ دین علیہ محبوب اللہ تینو کافی ہے او مومن جنہ تیری اتباع کی تھی ہے جلیس میں مسلمان جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی آپ نے جدو کلمہ طیبہ پڑھے ہو مومن دا ٹائٹل امت مسلمان عطا کیتا گئے ہو مگر میں پوچھنا چاہنا آج اپنے آپ نو مومن کہنا لو آج اپنے آپ نو مومن کہنا لو آج اپنے آپ نو مومن کہنا لو اوے مومن تو کی میں جدا صدقہ تینو ٹائٹل مومن دا ملے اس ہستی نال بغض رکھے جنہ دے صدقے تو مومن کہلایا جنہ دے اسلام قبول کرن تے تو مومن کہلایا اونانو تو اونانو ویر رکھیں بغض رکھیں حسد رکھیں تے اپنے آپنو مومن آکھیں یہ بھی 2 نمبری ہے نبی دیاں عزتاں چھپائے وہ بھی 2 نمبری ہے ایک دن مسلک حق اہل سنت نظر آئے گا شان رسالت اللہ پلڑا ویکھیں گا
تامی تینو سنجیدہ نظر آئے گا شان صحابہ پلڑا ویکھیں گا تامی سنجیدہ نظر آئے گا شان اہل بیت اللہ پلڑا ویکھیں گا سنی تینو ہر جہت تو سنجیدہ نظر اس آیت دا شان نزول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ابن منذر حضرت ابن جبیر ابو الشیخ حضرت سعید ابن مسیب اور دیگر صحابہ مفسرین اکرام نے یہ شان نزول بیان کی میں روح المعانی تو پڑھنا چاہنا انہا نزلت یوم اسلم عمر بن الخطاب یہ آیت جڑی میں پڑھی ہے نا وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ یہ آیت اس دن رب نے اتاری نازل فرمائی جس دن حضرت عمر فاروق نے کلمہ طیبہ پڑھیا محبت میں مل کے آنکھو ذرا سبحان اللہ جس دن حضرت فاروق اعظم نے کلمہ طیبہ پڑھیا اور غور نہ سننا اگوں کی جملے لکھیں مکملاً اربعین مسلماً ذکورا و اناسا ہن ست وحین ایزل جس دن فاروق اعظم نے کلمہ طیبہ پڑھیا میرے رب نے مومن دا لقب عطا فرمایا میرے آقا علیہ السلام آپ دی بارگاہ عالیہ دے اندر حضرت جبریل امین اے آیتاں لے کے آئے اگلا پیغام بھی سننا لا غور نہ سماعت کرنا لقد استبشر اہل السماء حین اسلم عمر بن الخطاب جناب جبریل علیہ السلام آپ بہت زیادہ خوش لیں آپ دے وجود مقدس ہوتے خوشی دے آثار نمائن میری سرکار فرمانے اے جبریل اج بہت خوش ہو خیر دے ہے عرض کر دے ہیں آقا اج آسمان دے سارے فرشتے جشن پہ منا دیں میری سرکار فرمانے جبریل وجہ کیے سونیا آج عمر نے کلمہ پڑھ لیا جدے اسلام دیاں خوشیاں فرشتے منان ذرا تگڑے ہو کے جواب دیو نا صحابہ دے عاشق بن کے جدے اسلام لیون دیاں خوشیاں آسمان تے فرشتے منان بچو 4-5 چوڑے نام ہی منان بولو تو صحیح اوہ ارباں کھرباں فرشتے بولو ارباں کھرباں فرشتے او خوشیاں منان جناب عمر دے کلمہ پڑھلتے جو کو 4 کالے منہ والے نامی منان عمر نو فرقتے نہیں نا عمر دی شان کل بھی بلند سی عمر دی شان آج آنکھو ہاں سبحان اللہ پھر محبت نہ لاکھو ذرا سبحان اللہ کون عمر عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبه میری سرکار اعلان پہ فرمانے فرما میری امت دا ایک ایک فرد میرا اے پیغام یاد کرے سرکار فرمانے اللہ نے عمر دی زبان تے عمر دے دل تے حق جاری کر دیتا عمر دی زبان تو بھی حق نکل دے اور عمر دے دلی چو جڑا خیال نکلے وہ بھی حق والا ہونا اور یہ جاری کنے کیتا ہے ذرا تگڑے ہو کے جواب دیو نا یہ کنے جاری کیتا ہے اللہ نے عزیزان گرامی دوسری حدیث پاک پر پھر ذرا توجہ فرماؤ میرے آقا کریم علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا ان نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ كَانَ فِي مَا قَبْلَكُم مِّنَ الْأُمَمِ مُحَدِّثُونَ فرما دیں میرے تو پہلے جنیاں امتاں نے
اونا دے اندر ہر امت دے اندر ہر نبی دی امت ایک محدث ہوندہ ہے. محدث دی تعریف ہے غیر نبی، وہ نبی نہیں ہوندہ، غیر نبی جدی زبان تے اللہ حق نو القا کردہ. ہر نبی دی امت ایک ہوندہ ہے. فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. ہر نبی دی امت ایک محدث ہے جدی زبان تے رب الہام فرماتا ہے. فرمایا میری امت چو جنہیں ویکھنا ہوئے نا، جدی زبان تے رب الہام فرماتا ہے، اس ہستی دا نام ہے عمر بن خطاب. مل کے آنکھو ذرا. عزیزان گرامی، اس تو اگے چلنا چاہنا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی اولاد اہل بیت، میں نام لین لگا تو سب پوری تو جنرل آخری حدیث پاک چونکہ وقت نہیں ہوئے گا یاد کر لیں، انہوں ضرور یاد کر لیں. یہ اپنے دوستان تک پہنچانا، اپنے گھران تک پہنچانا. اہل بیت دی نظر جناب عمر دا مقام تے اہل بیت چو میں جس عظیم ہستیاں دا نام لین لگا ذرا جاگنا. یحییٰ بن قصیر فرماندے نے اے حدیث میں نو سنائی امام جعفر صادق. محبت فرماؤ گے؟ اے جڑی میں حدیث پاک دی سند بیان کرن لگا نا، اینو سیدی اعلیٰ حضرت نے سلسلۃ الذہب کیا ہے، سونے دی کڑی. جاگو اہل بیت دے جھوٹے دعوے داراں کلو اہل بیت دی شان تساں کی سننی ہے. اہل سنت کلو سنو بیٹھ کے اہل بیت دی شان او تے جدوں بھی نقل مار دینے تو اڑی نقل مار دینے. اونا کلو تے آج تک شیر نہیں ہے جدہ بن سکیا جویں دا شیر میرے اعلیٰ حضرت نے لکھیا، تو ہے انے نور تیرا سب ہیں. اونا کلو تے آج تک خواجہ غریب نواز پر کی ربائی نہیں بن سکی جڑی خواجہ نے آکی شایست حسین بادشاہ است حسین. ایک باری مل کے کہہ لو شاہ بادشاہ. میں ایک جملہ کما تے حافظاں بعد علیہ فخر نال سننا اور اے دیتے ان جنہ فخر ہو سکے کرنا. انہوں لکھیا بھی سید ہے، انہوں پڑھیا بھی ایک سید ہے. لکھن اللہ سید خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز جن نے لکھن دی حد کوئی نہیں چھڑی. تے پڑھن اللہ سید شبیر حسین شاہ، انہاں لکھ کے کمال کیتا، سید پڑھ کے کمال. وقت نہیں وگرنا ضرور میں پڑھدا. اہل بیت ذکر چاپتا ذکر اور شعر ضرور پڑھیا جائے گا. امام جعفر صادق، کچھ ہی بولو ذرا سبحان اللہ. امام جعفر صادق بیٹا امام محمد باقر. بڑے مٹھے جے سنی بول دے ہو تسی، تو آڑے نال کوئی شکوہ ہے کہ تسی بول دے مٹھے ہو ہیں، ہے پاسے دا سونا ہو، بولن دے بڑے مٹھے ہو، پتہ نہیں کی گل ہے. امام محمد باقر، امام باقر دے بابے دا نام سیدہ دا اصول خون بطول امام زین العابدین. امام زین العابدین آپ دی بارگاہ دے اندر ایک عراقی بندہ آیا، حوالہ میں دے رہے ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، سیر و علام النبلا امام زہبی دی کتاب 18 جلدیں میرے کل موجود ہے. جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 232 میں حدیث تلاوت کر رہے ہوں. امام زین العابدین
اپنے نانا ختم المرسلین رحمت للعالمین اپنے نانا جناب محمد رسول اللہ آپ دا روزہ ہے آپ دی قبر ہے امام زین العابدین اپنے نانا دی قبر تے کھلو کے سلام پیش کر رہے ہیں اس جملے نو بڑا لائٹ لے آئے تو ساں امام زین العابدین اپنے نانا دی قبر تے سلام پیش کر رہے ہیں سیدانو پھر وہی بننے نا جڑا قبر تے سلام پیش کرنا عقیدہ رکھدا ہے تے جے قبراں تے جانا جائز نہ ہوندا تے تو بڑا عالم ہے یا علی دا پوترا بڑا عالم ہے یہ ایک علیحدہ سوال ہے کہ قبر تے جانا کس طرح چاہیے یہ پھر اس تو اگے علیحدہ سوال ہے وہ تے جا کے دعا کی میں منگنی چاہیے یہ پھر وہ تے علیحدہ سوال ہے کہ قبر میں بوسہ دینا چاہیے یا نہیں مگر تو تے ڈائریکٹ انکار کر چڑھنا ہے کہ قبران دے پجاری یاد رکھیے جو قبر والے کو الہ سمجھ کے اس کی قبر پہ جاتا ہے وہ دارہ اسلام سے خارج ہے اور اگر کوئی تعظیم کا سجدہ کرے تو وہ حرام ہے سنی وہ ہے جو سجدے کا انکار کرے قبر کا احترام کرے ہم میں سے کوئی سجدہ نہیں کرتا کوئی جاہل ہوگا کوئی شرابی کوئی کمینہ ہوگا جو قبروں پر جا کے ایسی کبھی حرکات کرتا ہے آؤ اہل سنت سے پوچھو تو صحیح قبر پہ جانے کا سلیقہ کیا بہرحال امام جعفر صادق آپ فرماندے میرے باپ محمد باقر آپ نے میں نے دسیا آپ فرماندے میں نے حضرت امام زین العابدین نے دسیا آپ فرماندے میں کھڑا سا ایک عراقی نوجوان آیا تے بول کے آندہ ہے اخبرنی عن ابی بکر اے امام زین العابدین اے جا قبر دے وچ ابو بکر آرام فرمائے اے دے بارے میں نو دسو توڑا نظریہ کی ہے سارے بندے چکنے ہو کے جاگ کے چھویں ساگر کر کے انہیں پوچھیا اخبرنی عن ابی بکر اے ابو بکر دے بارے میں دسو کچھ امام زین العابدین آپ نے جدوں اے لفظ سنے نا تے آپ نے فرمایا سقلت کا امک تیری ماں تینو روئے اوے تیری ماں تینو روئے پنجابی ترجمہ کرن تیرا ککھ نہ روے تیرا بیڑا غرق ہو جائے اندھا حضور کی ہوئے فرمایا انی صدیق اونا دانا کلا ابو بکر نہیں اونا دانا ہے ابو بکر صدیق جیڑے حضرت ابو بکر صدیق دے نال آرام فرمانے میرے نانے دا دوجا یار او دانا ہے عمر فاروق جینا دانا ادبن اللہ اور رافضی سیدو ملو دسو تھوڑی تظیم ضروری ہے یا امام زین العابدین دی گل زیادہ ضروری ہے سیدہ دا اصول خون بطول امام زین العابدین آپ نو جلال آ گیا فرمایا انہ دا نام ادب نلے جے میرے نہ کلام کرنی ہو انہ نو عزت نل یاد کر انہ نو محبت نل یاد کر انہ نو پیار نل یاد کر پہلے دن ابو بکر صدیق لے دوسرے دن عمر فاروق لے عزت نل کلام کر تو جو میرے ال کرنا بول کے رز کر دے اے امام زین العابدین تسی بھی انہوں اچھا سمجھ دے ہو کوئی جاگ دینے میرے کاغذات جاگنا مطلب ہے رسپانس دینا کسی سنی ہو کیا کھو درہ
آپ نے فرمایا بدبختہ ادب نال ہے تینوں پتہ نہیں ہوا خیر منی اے جڑے ستے ہوئے میرے نال دے نال لے اے میرے نالوں بہتر لے میرا جاگنا بھائی میں نہیں کہہ رہا میرا کام ہے حوالہ وکھانا میں عربی لکھ کے دے دیاں گا جتے تیرا من پچھدا ہے اتھو جا کے لے لوں ترجمہ اتھے کرا لوں لفظیں فرق ہوئے ممبر تے بیٹھ کے بکواس کرے جھوٹ بولے او دی زبان کٹو حق سن کے حق نہ مننے تے لعنت تو کٹو بھی نہیں ہن جا کے سننا ذرا فرما ہوا خیر ملی رسول اللہ اینا دانا ابو بکر صدیق عمر فاروق انہاں رکھیا ہے جڑے میرے نالوں بہتر لیں حضور توڑے نالوں بہتر کون ہے فرمایا میرے نالوں بہتر میرا نانا محمد ہے میرے نالوں بہتر میرا نانا محمد مصطفیٰ نے والمہاجرون مہاجرین بھی انہوں ابو بکر صدیق آندن انصار بھی انہوں ابو بکر صدیق آندن یہ تیری اکھاں جے بھی نہیں کھلیاں یہ تیرے کن جے بھی بند لے تے کھول لے اکھاں بھی کھول لے میں سیدہ حسین دا پترہ حسن دا پتیجہ او لوگو میں سید ہو کے اعلان کر رہا انہاں دا نام ابو بکر صدیق ہے جڑا انہاں دا نہیں او ساڈا نہیں تے جڑا انہاں دا ہے اوہی ساڈا ہے اگلے جملے سننا آپ نے فرمایا مر جانے ہی ہوئے عراقیہ تے پتہ ہی نہ حشر دے دن میزان لگنا ہے اور نے عرض کی تھی حضور میزان تے لگنا ہے فرمایا پھر پتہ ہی نہ وہ تے چوکیاں لگنی ہیں جی میں تسی شہروں باہر جاؤ تے آؤ کسی دوسرے شہر اپنے شہر انٹر ہونا ہوئے یا شہروں جانا ہوئے تے رات میں چوکیاں لگی ہوں دیاں تاکہ پتہ کیتا جائے بندہ صحیح ہے کہ مشکوک ہے فرمایا حشر دے میدان اچھ لگنیاں نے چوکیاں کپڑا دینا حشر دے میدان اچھ لگنیاں نے چوکیاں فرمایا فَمَن لَمْ يُسَمِّهِ صِدِّيقًا فَلَا صَدَّقَ اللَّهُ قَوْلًا اِذْهَبْ فَأَحِبَّ أَبَا بَكْرَ وَعُمَرَ وَتَوَلَّهُمَا فَمَا كَانَ فِي أَمْرٍ فِي عُنُقِهِ فرمایا پوچھنے والے سن ان دونوں کی محبت کا پٹا اپنے گلے میں ڈال اگر حشر کے میدان میں فرشتوں نے تجھے کہیں روکا تو زین العابدین کو آواز دینا ان کو نہیں روکا جائے گا جو ابو بکر اور عمر سے پیار کرنے والے روکا ان کو جائے گا جو ان سے پوچھ کرنے والے ہیں روکا ان کو جائے گا جو ان سے حسد کرنے والے ہیں روکا ان کو جائے گا جو ان کو گالیاں دینے والے ہیں تجھے جہاں بھی نظر مارنی ہو دنیا میں مار کے دیکھ کوئی تین کا نام لیتا ہے علی کا نام نہیں لیتا کوئی علی کا نام لیتا ہے ان تین کا نام نہیں لیتا سنی جہاں بھی نظر آئے گا یہی نعرہ لگائے گا یہ چاروں بھی ہمارے ہیں یہ سارے بھی ہمارے ہیں محتشم سامعین حضرت عمر فاروق کی کتنی عزتیں ہیں اللہ کی بارگاہ میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت عمر فاروق کی رائے کے اوپر ادھر دل میں خیال ہوا مفسرین لکھتے ہیں اللہ نے 20 قرآن کی آیتیں حضرت عمر کی رائے پہ اتاری جن میں سے ایک جلدی سے اشارہ کر دیتا ہوں مقام ابراہیم تو 2 رکعت نفل پڑھ دے ہو حاجی صاحب انہیں تشریف لے آئے نے بہت مبارک ہوئے جاوید صاحب نو حج بیت اللہ دی سعادت اور روزہ رسول دی سعادت بہت بڑی سعادت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سانو بھی سارے ہم توفیق عطا فرمائے محتشم سامعین تو جو میرے کرنا مقام ابراہیم تے 2 رکعت نفل خیال پیدا ہویا حضرت فاروق اعظم دے دل وچ یا رسول اللہ اتھے کدی 2 رکعت نفل نہ پڑھیے
اچھی تے کہو نا سبحان اللہ۔ فرمایا جبریل جا قرآن بھی لے جا، سلام بھی لے جا، جا کے کہہ دے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى۔ محبوبہ جن نے عمرہ کرنا ہے یا حج کرنا ہے او دا قبول ہی ایسا تاں کرنا ہے جے پہلے مقام ابراہیم تے دور کا تاں ادا ایک کدے خیال نہ اتری۔ بولو حضرت عمرے، بولو حضرت عمرے فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ محتشم سامعین پھر آپ دی عدالت تا ذکر کراں، آپ دی وکالت تا ذکر کراں، پھر آپ دے رب تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر گڑ گڑان دا ذکر کراں۔ ایک ایک سبجیکٹ ہے، ایک ایک پہلو ہے، ایک ایک موضوع ہے جڑا کئی جمعے بھی بیان کر دے رویے تو بالکل ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ انہاں دیاں شانہ اور عظمتاں نے، مگر آخری جملہ میں ضرور کہنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لے آئے، ایدے حضرت ابو بکر دا ہاتھ پکڑیا، ایدے حضرت عمر دا ہاتھ پکڑیا، تے نبی پاک نے دوہاں یاراں دا ہاتھ بلند کیتا۔ کوئی نہیں کدی تساں کسے نقیب کو لوئے تے نہیں پوچھیا جدوں میری سرکار مولا علی دا ہاتھ کھڑا کر کے آکھن من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جدہ میں مولا ہو دا اسی ادوں بھی نعرے لانے ہیں، پر او ادوں نہیں لاندے جدوں دوجیاں دا یاراں دا سرکار کھڑا کر اینجت کھڑا کیتا تے حضور نے فرمایا ہا قضا نباس یوم القیامہ، لوگوں گواہ رہنا ہم قیامت کے دن تینوں ایسے ہی اٹھائے جائیں۔ میرے جب ہم قبر سے نکلیں گے، قبروں سے لوگ نکلیں گے، سنو سب سے پہلے میں نکلوں گا، میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، میرے بائیں ہاتھ میں جناب عمر کا ہاتھ ہوگا۔ میں منع مٹی تھلے ٹر جانے مر جانے لتر نہ کھائیں۔ نبی پاک نے جنہوں آج سینے نہ لایا ہے اس سے نبی نے فرمایا ہے اینا جدو اٹھنا ہے تو ادھوں بھی میں نہ دینا لیوں۔ اور میزان اتے بھی حضرت ابو بکر نال ہونا ہے، کوثر دے جدو جام پہ لانے نے اتے میں نال ہی ہونا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نو حضور نے فرمایا ابو بکر تسی میرے نال حوض کوثر تے کھڑے ہو گے تے جام پہ لاندے ہو گے تے علی بھی ہوتے ہی ہونگے تے علی فرماندے نے مدینے آلیا میں انہوں نہیں پلانا جڑا میرے یار ابو بکر دا دشمن ہو گئے تے ابو بکر فرماندے نے میں انہوں کو جنت دا ٹکٹ، علی فرماندے نے کہ میں انہوں جنت دا ٹکٹ نہیں دینا جڑا ابو بکر دے نال دشمنی رکھے گا، تے ابو بکر فرماندے نے میں انہوں پانی دا کوٹ بھی نہیں دینا جڑا علی نال دشمنی رکھے گا۔ تو مدینہ طیبہ میں لاوا نکلا، پہاڑوں سے ایک لاوا نکلا، لکھتے ہیں ازالت الخفا میں شاہ ولی اللہ، جب لاوا نکلا تو لوگوں نے بڑی باتیں بنائیں۔ حضرت تمیم داری جو آپ کے خاص خادم تھے وہ رو پڑے، آ کے عرض کرتے ہیں امیر المؤمنین لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں، آپ ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے، جاگیے گا۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنی دستار کو کھولا، فرمایا تمیم جی حضور، فرمایا جاؤ جہاں سے آگ نکل رہی ہے اس آگ کے آگے میری چادر کو پھیلا دو، مجھے امید ہے کہ آگ عمر کی چادر کا حیا کرے گی۔ حضرت تمیم داری روتے ہوئے جب ساتھیوں کو ساتھ لیا جہاں سے لاوا نکلا وہاں گئے، ابھی چادر کو کھول کے بتا رہے ہیں مولا یہ عمر کی چادر ہے، آسمان سے آواز آئی چادر کو بند کر کے لے جاؤ، اب قیامت کی صبح تک مدینہ سے لاوا نہیں نکلا۔ یہ عمر کی چادر کا حیا ہے، بولیے یہ عمر کی چادر کا، دنیا میں اتنا حیا ہے حشر میں کتنا حیا ہو۔ میرے نبی جنت میں گئے تو میرے نبی نے خوبصورت جامع ترمذی میں ہے محل دیکھا تو میرے آقا فرماتے ہیں سونے دا ایڈا محل، ساریاں اٹھیں ہی سونے دیاں، ہیرے تے جواہرات بڑا بھائی سونے، فرشتے وہ کدھا ہے محل ہے؟ حضور تواڈی امت ہی چو ایک جوان دا ہے، حضور فرماتے ہیں جوان تے میں بھی ہوں، پھر محل کدھا ہے؟ انہاں رس کی تھی حضور ایک نہ قریشی آدمی دا ہے، حضور فرماتے ہیں آنا قریشی تے میں بھی ہوں، پھر کدھا ہے؟ حضور تواڈی امت دے ایک بندے دا، فرمایا میں انہاں دا سردار ہاں، پھر کدھا ہے؟ انہاں کیا حضور عمر بن خطاب دا، تے جنہ دے محل جنت چون تے ذات دی کوڑ کرلی تے شتیرانو جب پہ کیوں لتر کھانے لا کم کرنا ہے، آج بھی نبی دے یارانو من لے
قبر چ بھی عزت نہ لٹھیں گا، حشر چ بھی عزت نہ لٹھیں گا۔